ایک عالم اے دن جب ایک شہر سے گزرا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا جس نے عالم صاحب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لوہار جلتی بھٹی میں سے سرخ گرم لوہا چمٹے کے بجائے اپنے ننگے ہاتھوں سے نکال کر اسے ہتھوڑے مار رہا ہے اور اس کے ہاتھ ذرا برابر بھی نہیں جل رہے۔ عالم حیران ہو کر اس کی دکان میں گیا اور پوچھنے لگا، اے خدا کے بندے، یہ کیسا کمال ہے؟ تو کوئی جادوگر ہے یا اللہ کا ولی جو تجھے آگ جلا نہیں رہی؟ لوہار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے ماضی کا وہ دردناک واقعہ سنانے لگا کہ میں کوئی ولی نہیں بلکہ ایک انتہائی گنہگار شخص تھا۔ برسوں پہلے میرے پڑوس میں ایک بے حد خوبصورت، حسین اور پاک دامن بیوہ عورت رہتی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے۔ میں اس عورت پر بری نظر رکھتا تھا، اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا تھا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ دھتکار دیتی تھی۔ پھر ایک سال شہر میں بہت زیادہ خط سالی پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ایک رات وہ عورت میرے دروازے پر آئی اور رو کر بولی، میرے بچے بھوکے ہیں، انہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، خدا کے واسطے میری مدد کریں، مجھے تھوڑا سا اناج دے دیں تاکہ میرے بچوں کی بھوک مٹ سکے۔ مجھے اس رات موقع مل گیا، میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ میں نے کہا، اناج تمہیں دے دوں گا لیکن میری ایک شرط تمہیں ماننی پڑے گی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور بولی، کیا شرط؟ میں نے اپنی شرط بتائی، تمہیں آج رات خود کو میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ عورت یہ سن کر کانپ اٹھی اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ 2 دن اور گزر گئے۔ تیسرے دن وہ پھر میرے دروازے پر آئی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میرے بچے مر رہے ہیں، میں تیری شرط ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے کھانا دے دے۔ لوہار عالم کو بتانے لگا۔ میں اسے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ پھر جیسے ہی اس کے قریب جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیوں کانپ رہی ہو؟ دروازہ تو لاک ہے، ہمیں یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر اس نے جو جواب دیا نا، اس جواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ کی انگلی اٹھا کر بولی، گھر کا دروازہ بند کر کے لوگوں کی نظروں سے تو چھپ گئے، لیکن جو اوپر آسمانوں پر بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں کیسے بند کرو گے؟ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے اس جملے نے میرے اندر کے انسان کو جگا دیا۔ خدا کے خوف سے میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور دوڑ کر گھر میں جتنا بھی اناج پڑا تھا سارا لا کر اس کے آگے رکھا اور رو کر کہا، مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، یہ اناج لے جا کر اپنے بچوں کو کھلا۔ پھر اس عورت نے اپنا دوپٹہ آسمان کی طرف اٹھایا اور رو کر دعا کرنے لگی، یا اللہ، جس طرح اس شخص نے آج میری بھوک کی آگ بجھائی ہے اور میری عزت کو خاک میں ملنے سے بچایا ہے، تو آج کے بعد اس پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ لوہار نے مسکرا کر عالم سے کہا، یہ اس بیوہ، ماں اور ایک سچی عورت کی دعا کا اثر ہے کہ اس دن کے بعد دنیا کی کوئی آگ میرے جسم کو نہیں جلا پائی۔ سبق اللہ کا خوف۔ جب انسان تنہائی میں گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور صرف اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ اسے ایسا انعام دیتا ہے جو دنیا کی عقل سے باہر ہوتا ہے۔ مدد اور دعا کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اگر اس کی مدد کی جائے تو وہ دعا تقدیر بدل دیتی